قال تعالی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 232۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فلا تعضلوہن، تو انہیں منع نہ کرو اس بات سے کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس شخص کو جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھری ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ اذا کا معنی ہوتا ہے جب، اور یہ اذا ظرف کے لیے ہے اور یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ طلقتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، تم نے طلاق دی۔ اس کا واحد کیا ہے؟ طلقتا، تو نے طلاق دی۔ اب طلقتم کا معنی کیا تھا؟ تم نے طلاق دی، لیکن چونکہ شروع میں آ چکا اذا، اب ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ جب تم طلاق دو۔ النساء یہ امراتن کی جمع ہے، اس کا معنی کیا؟ عورتیں، مراد کیا ہیں؟ بیویاں۔ فبلغن اجلہن، فبلغنا فا الگ ہے اور بلغنا یہ جمع مؤنث ہے، وہ پہنچ جائیں، وہ پہنچ گئیں۔ اس کا واحد ہوتا ہے بلغت، وہ پہنچ گئی، بالغا وہ پہنچ گیا، بلغنا وہ پہنچ گئیں، فبلغنا تو وہ پہنچ جائیں۔ اب لفظی معنی کیا تھا؟ پہنچ گئیں، لیکن ہم معنی کیا کہہ رہے ہیں؟ پہنچ جائیں، وہ اذا کی وجہ سے پہنچ جائیں۔ اجلہن اپنے وقت کو، اپنی عدت کو، اپنی مدت کو۔ اجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وقت۔ فلا تعضلوہن تو تم انہیں نہ روکو، لا نہیں کے لیے ہے، کسی چیز سے روکنے اور منع کرنے کے لیے ہے۔ تعضلو یہ اصل میں تھا تعضلون، اور اس کا واحد ہے تعضلو۔ تعضلو تو روکتا ہے، فعل مضارع ہے۔ تعضلون تم روکتے ہو۔ جب اس سے پہلے لا آیا تو اب معنی کیا؟ تم نہ روکو، کیونکہ لا کس لیے؟ نہیں کے لیے، روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے۔ فلا تعضلوہن ان کو نہ روکو۔ ان کو کن کو؟ ان عورتوں کو جن کو طلاق ہو چکی ہے۔ ان ینکحنا، ان کا معنی ہے یہ کہ ینکحنا فعل مضارع ہے، اور یہ صیغہ اور لفظ جو ہے جمع مؤنث کے لیے ہے۔ ینکحنا وہ نکاح کرتی ہیں۔ اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تنکحو وہ نکاح کرتی ہے، اور اگر مرد ہوگا تو کہیں گے ینکحو وہ نکاح کرتا ہے۔ تو ینکحنا وہ نکاح کرتی ہیں، مراد یہ ہے کہ تم انہیں نہ روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کر لیں۔ ازواجہن اپنے خامدوں سے، یعنی کہ وہ خامد جو انہیں طلاق دے چکے ہیں۔ ازواج زوج ان کی جمع ہے۔ زوج کس کو کہتے ہیں؟ خامد کو۔ زوج کا لفظ خامد کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، بیوی کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ ازواج اس کی جمع ہے۔ اذا کا معنی کیا ہے؟ جب۔ تراضوا یہ فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، وہ راضی ہو جائیں۔ مراد طلاق دینے والے مرد اور ان کی وہ بیویاں جن کو وہ طلاق دے چکے ہیں، جب وہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں، بالمعروفی معروف کے ساتھ، راضی ہو جائیں آپس میں معروف کے ساتھ،
اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی کہ ایسے طریقے کے ساتھ جس پہ شریعت کو اعتراض نہ ہو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اب ہم آتے ہیں ان الفاظ کی تفسیر کی طرف، اور تفسیر بیان کرتے ہوئے میں ان الفاظ کا اور اس آیت کا شان نزول بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ الفاظ، یہ آیت کس مناسبت سے نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا، شادی ہو گئی، اس آدمی نے میری بہن کو طلاق دے دی، عدت کے ایام گزر گئے، اس نے رجوع نہیں کیا۔ اس کے بعد میرے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہاری بہن سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ معقل بن یسار کہتے ہیں مجھے اس کے اوپر بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کا تم سے نکاح کر کے تمہیں عزت دی، تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا کہ میری بہن کو طلاق دے دی، اور عدت کے ایام گزر گئے، تو نے رجوع نہیں کیا۔ اللہ کی قسم اب میری بہن، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکے گا، تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی، ایسا میں کام نہیں کروں گا۔ معقل بن یسار کہتے ہیں اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ آیت نازل ہوئی، یہ الفاظ نازل ہوئے۔ اللہ تعالی نے کہا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یعنی کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے، عدت کے ایام گزر جائیں، عدت کے ایام گزرنے کے بعد اس کا خاوند اس سے نیا نکاح کرنا چاہے اور لڑکی بھی راضی ہو تو انہیں نکاح کرنے سے نہ روکو، اس میں رکاوٹ نہ بنو۔ اور بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو ہی آیت نازل ہوئی، معقل بن یسار نے کہا بالکل میں اپنی بہن کا نکاح اور اس کی شادی اس آدمی سے کروں گا۔ یہ چیز باعث عبرت ہے، مقام غور ہے، مقام عبرت ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سن کر ہم بھی ایسے ہی عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ صبح و شام ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس چیز کو غلط قرار دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا ہم ان حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے فوری طور پہ تیار ہوتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن معقل بن یسار اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا چکے تھے، اپنی عزت کا مسئلہ بنا چکے تھے، قسم اٹھا چکے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا نکاح اپنی بہن سے نہیں کروں گا۔ جو ہی اللہ نے کہا تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، معقل بن یسار نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے اسی آدمی سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا، شادی کر دی۔ آج ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں جو داڑیاں مونڈتے ہیں اور انہیں بار بار نبی علیہ السلام کی حدیث بتائی جاتی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہیں، صحیح حدیث ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے داڑیاں بڑھاؤ، داڑیوں کو بڑھنے دو، انہیں لٹکاؤ۔ لیکن ہمارے یہ بھائی روزانہ کی بنیاد پہ داڑھی مونڈتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی ہلکا کام عمل کرنے کے لحاظ سے، اس سے بھی ہلکا کام وہ کیا کہ شلوار اور پینٹ اور چادر ٹخنوں سے اوپر رکھی جائے۔ کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے۔ جو یہ گناہ کرتا ہے اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے، روز قیامت اللہ اس کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب یہ حدیث سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ سودی ملازمت کرنے والے سودی ملازمت کر رہے ہیں، آیات سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سودی ملازمت کرنا جرم ہے، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت سے ایسے احباب ہیں، دوست ہیں جنہوں نے انشورنس کروا رکھی ہے، بیمہ کروا رکھا ہے، گاڑی کا، مکان کا، اپنی لائف کا، زندگی کا، جانتے ہیں کہ جوا ہے، سود ہے، غلط ہے، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو ماقل بن یسار کی اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے میں بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے جو ماقل بن یسار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو. یعنی کہ آپ لوگوں نے طلاق دی اپنی بیوی کو. کون سی طلاق؟ رجی طلاق. کیونکہ طلاق بائن ہو تیسری اور آخری طلاق ہو اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ جس طلاق کی بات ہو رہی کون سی طلاق ہے؟ رجی طلاق. فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، ان کی عدت کے ایام ختم ہو جائیں، فلا تعضلوہن، تو انہیں نہ روکو، انہیں منع نہ کرو. مخاطب یہاں پہ کون ہے؟ لڑکی کے ولی، لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی، لڑکی کا چچا. ان کو کہا گیا ہے کہ انہیں نہ روکو، این کہنا اس بات سے کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن، اپنے خامدوں سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں معروف طریقے سے. یہاں پہ اللہ نے مخاطب کن کو کیا ہے؟ لڑکی کے ولی کو، اولیاء کو. اس سے پتہ چلا کہ لڑکی اپنے ولی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. لڑکی کا نکاح کون کرے گا؟ اس کا باپ. اس کا باپ نہیں ہے اس کا دادا، اس کا باپ دادا نہیں ہے اس کا بڑا بھائی کرے گا، وہ نہیں ہے اس کا چچا کرے گا. تو ولی کے بغیر لڑکی کا نکاح کر لینا غلط ہے. بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، کہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر درست نہیں ہے. یعنی کہ یہ نکاح شرعی نکاح نہیں ہے. اور یہی کچھ معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت کے دیگر فرامین سے بھی. اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس آیت سے یہی مسئلہ اخذ کیا ہے. کون سا مسئلہ؟ کہ لڑکی کا نکاح اس کے ولی کے بغیر نہیں ہوگا. فلا تعضلوہن، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ مخاطب کیا لڑکی کے اولیاء کو. اگر لڑکی کا نکاح اس کے ولی کے بغیر درست ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے تم کون ہوتے ہو روکنے والے، تمہارا تعلق کیا ہے اس مسئلے سے؟ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب وہ اپنے سابقہ خامن سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور وہ راضی ہے، تم رکاوٹ نہ بنو، یعنی کہ ان کا نکاح کر دو. فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ نکاح کریں اپنے سابقہ خامدوں سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، شرط کیا ہے؟ جب وہ آپس میں کیا ہوں؟ راضی ہوں. اس سے پتہ چلا کہ نکاح میں لڑکی اور لڑکے کی رضامندی کا اعتبار ہے. زبردستی ان کا نکاح درست نہیں ہے. لڑکا، یہ تو بات واضح ہے کہ لڑکے کا کوئی ولی نہیں ہوتا نکاح میں. وہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتا ہے، اس کا نکاح ٹھیک ہوگا. لیکن باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے باپ کو اعتماد میں لے، اس سے مشورہ کر لے، اسے اپنے ساتھ رکھے، اور اس وجہ سے نکاح میں برکت ہوگی. لیکن اگر کوئی بیٹا باپ کو کلاس کر کے نکاح کر لیتا ہے تو شرعی لحاظ سے اس کا نکاح درست ہے، غلط نہیں ہے. لڑکی کے اوپر عام طور پہ زبردستی کی جاتی ہے. شریعت جہاں پہ یہ بتا رہی ہے کہ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کا نکاح اس کا باپ کرے گا، وہاں پہ شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ لڑکی کا نکاح زبردستی نہیں ہو سکتا. لڑکی کا نکاح وہاں پہ کیا جائے جہاں پہ لڑکی راضی ہو اور جہاں پہ نکاح کرنے سے وہ انکاری نہ ہو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی عورت جس کا پہلے ایک دفعہ نکاح ہو چکا ہو اور اب دوبارہ کیا جا رہا ہو، اس کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے.
اور کسی بھی کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ کنواری لڑکی سے اجازت کیسے لی جائے، کیونکہ صحابہ کرام جانتے ہیں کہ کنواری لڑکی شرم و حیا کی وجہ سے گفتگو نہیں کر پاتی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری بچیوں کو بے حیا اور بے شرم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن صحابہ کرام ان بچیوں کو جانتے ہیں جو شادی سے پہلے اس قدر شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں کہ ان سے گفتگو نہیں ہوتی اس موضوع پہ۔ تو اس لیے صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ اس سے اجازت کیسے لی جائے گی، وہ کیسے اجازت دے گی؟ فرمایا اس کا خاموش ہو جانا اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا میں تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے کرنے والا ہوں، وہ خاموش ہے، احتجاج نہیں کرتی، ناراضگی کا اظہار نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے، کیونکہ انکار کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، شرم ہوتی ہے ہاں کرنے میں، تو اگر وہ خاموش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح وہاں پہ کیا جائے گا جہاں پہ وہ راضی ہو۔ تو پھر ولی کا کیا کردار ہے؟ ولی کا کردار یہ ہے کہ جب کبھی ولی یہ محسوس کرے، اس کا باپ یہ محسوس کرے، اس کا بڑا بھائی یہ محسوس کرے کہ جہاں پہ یہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے دین کے لحاظ سے یا اخلاق کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پہ وہ قبروں کا پجاری ہے، وہ فوت شدگان کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتا ہے، وہ فوت شدگان سے دعائیں کرنے کا قائل ہے، وہ بے نماز ہے، وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو وہاں پہ ولی مداخلت کرے گا اور کہے گا کہ بیٹا وہاں پہ میں تمہارا نکاح نہیں کروں گا۔ یہ تھا دین کا مسئلہ۔ اور کبھی مسئلہ اخلاق کا ہوگا۔ اخلاق کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ باپ دیکھتا ہے کہ لڑکا آوارہ ہے، اس کی بیٹھک اچھی نہیں ہے، یا یہ بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے، ایک دو لوگوں کو پہلے قتل کر چکا ہے، تو اس قسم کے مسائل ہیں، تو وہاں پہ بھی باپ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لیکن بلا وجہ باپ رکاوٹ بنے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تعضلوہن، انہیں نہ روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کریں ازواجہن، اپنے خامدوں سے۔ اللہ نے سابقہ خامند کے اوپر خامند کا لفظ بولا ہے کیونکہ ماضی کے اعتبار سے، گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے وہ خامند ہیں۔ اذا تراضوا بینہم، جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر غیر معروف طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے وہ راضی ہیں تو وہاں پہ ولی رکاوٹ بن سکتا ہے، بلکہ اس کو رکاوٹ بننا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال اور دینا چاہوں گا۔ لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی رہی ہے اور کوئی لڑکا اسے پسند آ گیا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ باپ نے معلوم کروا لیا کہ لڑکا ملحد ہے، اللہ کے وجود کا منکر ہے، دین کا مذاق اڑانے والا ہے، علماء کا مذاق اڑانے والا ہے، نماز کا مذاق اڑانے والا ہے، داڑھی کا مذاق اڑانے والا ہے، تو یہاں پہ ولی پہ واجب ہے، باپ پہ واجب ہے کہ رکاوٹ بنے اور اس کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ نہ ہونے دے، کیونکہ وہاں پہ نکاح ہو گیا تو اس لڑکی کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ذَلِكَ یہ اس میں اشارہ ہے، تو اشارہ کدھر ہو رہا ہے؟ مشار الیہ کیا ہے؟ اشارہ ہو رہا ہے ولی کے رکاوٹ بننے کی طرف، کہ ولی کا رکاوٹ بننا ممنوع ہے۔ اشارے سے مراد کیا ہے کہ ولی کا رکاوٹ بننا، کہاں پہ رکاوٹ بننا؟ یعنی کہ لڑکی اگر اپنے سابقہ خامن سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو لڑکی کا اس میں رکاوٹ، ولی کا اس میں رکاوٹ بننا کیا ہے؟ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔
تو یہ جو چیز ہے یوعد بہ، اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے. یوعد یہ فعل مضارع ہے مجہول کے لیے، نصیحت کی جاتی ہے. بہ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ ولی لڑکی کے نکاح میں رکاوٹ نہیں بن سکتا جبکہ وہ اپنے سابقہ خاوند سے نکاح کرنے پہ راضی ہو. تو یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے. کس کو نصیحت کی جاتی ہے؟ من جو ہے یہ ہے نائب فاعل. نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اسے جو تم میں سے اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہو. من کا معنی کیا؟ جو. من کانا جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، منکم یہ دو لفظ ہے. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے. کم کا معنی تم میں سے. یؤمنو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، ایمان رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہو. باللہ کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ. والیوم الآخر اور روز آخرت پہ. اللہ رب العزت یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے نصیحت کی ہے، یہ ہم نے نصیحت اس کو کی ہے، یہ چیز نصیحت ہے اس کے لیے جس کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے. یعنی کہ ہماری اس نصیحت سے فائدہ وہ اٹھائے گا، ہماری اس نصیحت پہ عمل وہ کرے گا جس کا صحیح معنوں میں اللہ اور آخرت پہ ایمان ہوگا. معقل بالانصار کا صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان تھا، آخرت پہ ایمان تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، آخرت کی فکر تھی کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس لیے فوری طور پہ یہ سن کے کہا کہ میں اپنی بہن کا نکاح اسی آدمی سے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری یہ نصیحت اسی پہ سر انداز ہوگی جو صحیح معنوں میں ایمان لانے والا ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہوتا ہے، آخرت پہ ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ہر آرڈر کو مان لیتا ہے، جس چیز کے کرنے کا اللہ حکم دے اسے اپنا لیتا ہے، اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اسے بجا لاتا ہے، اور جس چیز سے اللہ منع کرے اس سے دور بھاگتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا. یہ تقاضا کس کا ہے؟ ایمان کا. کہ اگر آپ واقعی اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، واقعی آخرت پہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ان آرڈرز کو فوری طور پہ مان لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم ازکا لکم واطہر. یہ کیا؟ یہ لڑکی کے نکاح میں رکاوٹ نہ بننا جبکہ وہ اپنے سابقہ خاوند سے نکاح کرنے پہ راضی ہو. فرمایا ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ لڑکی اور لڑکے کو آپس میں نکاح کرنے دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرہ پاکیزہ رہے گا. کس سے؟ بدکاری سے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوری چھپے ملنے کی کوشش کرے. تو اس چیز کی وجہ سے معاشرے میں پاکیزگی پیدا ہوگی، لوگ گناہوں سے دور رہیں گے اور معاشرہ صاف ستھرا ہوگا، عمدہ ہوگا. اور اس وجہ سے ایمان جو ہے وہ بھی بڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی بات مان لی ہے، اس کی وجہ سے اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے گا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ذالکم اس میں اشارہ ہے، پہلے بھی اس میں اشارہ گزرا ہے ذالکا، اور اب ہے ذالکم. ذالکا میں مخاطب ایک تھا اور ذالکم میں مخاطب کئی ایک ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ جن کو مخاطب کر رہے ہیں وہ ایک نہیں یا کئی ایک ہیں. کیونکہ اللہ نے آیت کے شروع میں کیا کہا؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ مخاطب ایک ہے یا کئی ایک ہیں؟ کئی ایک ہیں. تو جب مخاطب کئی ایک ہوں تو ان کے لیے اس میں اشارہ واحد کا بھی لایا جا سکتا ہے اور جمع کا بھی لایا جا سکتا ہے. یعنی کہ اس میں اشارہ تو ایک ہی ہے ذا، لیکن کاف جو ہے جو مخاطب کے لیے ہے، یہ جو ہے واحد والا بھی لایا جا سکتا ہے، جمع والا بھی. تو ذالکم یہ از کا اس میں تفضیل ہے، زیادہ صاف ستھرا ہے،
لکم تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ اور زیادہ پاکیزہ ہے، اطہر بھی اس میں تفضیل ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعلم فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ انتم یہ ضمیر ہے جمع مذکر کے لیے، تم، لا تعلمون تم نہیں جانتے، لا نفی کے لیے ہے، تعلمون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تعلمو، تعلمو تو جانتا ہے، تعلمون تم جانتے ہو، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ تو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ کیا جانتا ہے یہ نہیں بتایا گیا یہاں پہ اللہ کیا جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا فائدہ کس میں ہے، اللہ جانتا ہے تمہاری مصلحت کس میں ہے، بلکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارا فائدہ کس چیز میں نہیں ہے۔ تو اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اس لیے یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کس کو جانتے ہیں، تاکہ عموم رہے کہ اللہ جانتے ہیں ہر چیز کو۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے، یعنی کہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری مصلحت کس میں ہے، تمہارا فائدہ کس میں ہے، منع کرنے میں ہے یا نہ منع کرنے میں ہے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ فائدہ منع کرنے میں ہے کہ نہ منع کرنے میں ہے؟ فائدہ منع نہ کرنے میں ہے۔ آپ اگر منع کریں گے ہو سکتا ہے چوری چھپے ملتے رہیں اور پھر معاملہ قتل تک پہنچ جائے۔ آپ کسی دن دیکھیں کہ آپ کی بیٹی اپنے سابقہ خاوند کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو آپ دونوں کو قتل کر ڈالیں، آپ وہ دونوں قتل ہو جائیں گے، اور قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور پھر آپ کو قتل کیا جائے گا تو دنیا کے لحاظ سے بھی آپ کا نقصان ہوا، آخرت کے لحاظ سے بھی آپ کا نقصان ہوا۔ تو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جب تم نہیں جانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی آرڈر پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ تمہارا علم کم ہے، اللہ کا علم کامل و مکمل ہے۔ اللہ جس چیز سے روکیں سر جھکا دیا کرو، اللہ جس چیز کا حکم دیں اسے مان لیا کرو۔ جب بھی اللہ کا حکم آئے کہیں سمعنا واطعنا، اے ہمارے رب ہم نے تیرا حکم سن لیا اور مان لیا۔